اچھا جی، اب ذرا کچھ اچھی خبر کا تذکرہ کر لیتے ہیں. اور اچھی خبر کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس وقت ذہن میں صرف ایک نام آتا ہے. وہ کیا آتا ہے؟ آئی ایم ایف سے اچھی خبر آ رہی ہے. وہ توقعات ہوتی ہیں نا، خدشات ظاہر ہے کہ ویسے ہی ہیں، لیکن توقعات اپنی جگہ ہیں کہ بھائی آئی ایم ایف کا لیے معاملہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے آئی ایم ایف کو پاکستان کے لیے $1 ارب دینے کی تصدیق کر دی ہے. یعنی کہ یہ آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لکھوا کے لائیں، تو اسٹیٹ بینک رقم کے لیے دستاویزات مکمل کرنے میں مصروف ہے. تو یہ بڑی ایک پازیٹیو انڈیکیٹر. اور وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ چین کا بینک ICBC آج $30 کروڑ اسٹیٹ بینک کو دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جناب $1 ارب پہلے ہی پاکستان کو مل چکے ہیں. گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے آئی ایم ایف کو پاکستان کے لیے $2 ارب کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی تھی، اور آئی ایم ایف کی MD نے بھی پاکستان کے لیے بڑا بیان دے دیا ہے. کہتی ہیں جی کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، نہ سری لنکا اور گھانا جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ماہر معاشیات مزمل اسلم ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. کتنا حوصلہ افزا ہے مزمل یہ بیان، اور پھر آئی ایم ایف کی MD کا یہ کہہ دینا کہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور سری لنکا اور گھانا جیسی صورتحال نہیں ہوگی. تو ہم پھر اس کو ایک اچھی پازیٹیو خبر کے طور پہ لیں ساری صورتحال کو؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی MD چونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، اور جب کوئی ملک آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتا ہے تو آئی ایم ایف اس کے لیے نیک خواہشات کا ہی اظہار کرتا ہے. لیکن وہ آئی ایم ایف کی نیک خواہشات جو ہیں، اگر ایک طرف آپ دیکھیں اور اس کو اگر ملا کے پڑھیں کہ 9th ریویو کیوں نہیں ہو رہا، تو اس سے پھر ظاہر ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف اس وقت جو پاکستان کی مالی مشکلات ہیں اس کو بڑھا رہا ہے بجائے کم کرنے کے. یہ جو 9th ریویو ہے، فروری میں آگے تھے ان کے ریویو کے لوگ اسٹاف، اور اس کے 9 فروری کو جب گئے تو 9 فروری سے اب جو ہے آج تقریباً جو ہے mid April ہو چکا ہے. تو اس سے پاکستان کی مارکیٹ ساری کانفیڈنس وغیرہ گرا. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کو اتنی پاکستان کے بارے میں پوری امید ہے تو پھر فنڈز کیوں نہیں جاری کر رہا؟ اب وہ فنڈ جاری کرنے میں حکومت پاکستان ہمیں ورژن دیتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ نئی شرط آ جاتی ہے ہر دفعہ. اب آخری میں یہ شرط آ گئی تھی کہ ہو سکتا ہے ہو جائیں جلدی فنڈز جاری. ہاں، اب تو ظاہر شرطیں پوری کر رہے ہیں ساری. ہاں، تو وہ شرط میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اب وہ شرط بھی پوری کر دی ہے. تو اب وہ جو ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ نے پیٹرول کی پروگرام کیوں دیا، تو اس پہ وزیر خزانہ نے کل کہہ دیا کہ یہ ہم نہیں کر رہے. تو یہ ایک جو جن کو سستا پیٹرول ملنے والی کہانی تھی وہ کل وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کو بول دیا. اب امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اب کوئی آئی ایم ایف کوئی نیا لچ جسے کہتے ہیں پنجابی میں نہ ڈال دے، اور اگر نیا لچ نہیں ڈلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھر رقم بھی آ جائے گی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہو جائیں گے. لیکن اب جو سوال یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تو 30 جون تک کا معاملہ ہو گیا. اب ایشیائی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کے حساب سے اگلے 3 سالوں میں $29 ارب ہر سال کی ہم نے دیں گے. تو جولائی سے $29 ارب کا میٹر شروع ہو جائے گا. اب اس کی کیا پلان ہے، اس کی کیا ترجیحات ہیں، اس کی کیا سٹوری ہے، یہ جو ہے اصل جو ہے سوال اس حکومت سے ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ جولائی کے بعد کا آپ نے کیا بندوبست کیا. یہ تو 30 جون تک کا بندوبست UAE اور سعودی عرب سے ہو گیا. اچھا، دیٹ ہیپنز، وہ دیکھنا ہوگا نا کہ تب تک اقتدار میں کون رہتا ہے کون جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیاسی معاملات میں بھی کافی چیزیں چل رہی ہیں. نہیں، بس میں یہ کہوں گا اگر یہ اقتدار میں نہیں رہتے تو $11 ارب ایک سال پہلے ان کو ریزرو ملے تھے اسٹیٹ بینک کے. کم از کم جو دوسرے آ رہے ہیں ان کے لیے اتنا چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ بھی 5, 6, 8 مہینے تو وہ بھی جو ہے نیگوشیٹ کرنے میں، اور ان کو ورنہ دوسرے بھی وہی باتیں کریں گے جو یہ کر رہے تھے. نہیں وہ نہیں، تقریباً دیکھیں جہاں پہ امانت لی تھی اتنی تو چھوڑ کے چلے جائیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں، باقی ہم باتیں کرنے کی بات نہیں. اچھا، سیکرٹری پیٹرولیم کا جو بیان آیا اس کے اوپر آپ کی نظر سے گزرا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی انسرٹینٹی ہے، ہائی رسک کنٹری ہے سرمایہ کاری کے لیے، اور غیر یقینی پالیسیاں اور جو عدم تسلسل ہے وہ بڑے مسائل، سرمایہ کار ساسے بیچ کر جی واپس جا رہے ہیں. تو یہ کیا اس کی وجہ پیٹرولیم منسٹری میرا، کیونکہ میں تھوڑے عرصے کے لیے ادھر بھی ترجمان رہا ہوں، بیسکلی وہاں پہ بھی کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے اتنے ذخائر ہیں، اتنے ویلز ہیں، جس کی صرف قیمت صحیح کرتے ہیں تو پاکستان کے سسٹم میں گیس اور تیل بہت زیادہ آ جائے. لیکن وہ جو ہے ہماری پیٹرولیم جو وزارت ہے وہ کوئی کام نہیں کری. اور آج پاکستان کا جو درآمدی بل جو تیل کا بڑھ رہا ہے اس میں وزارت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ جب آپ قیمتیں اچھی نہیں کریں گے تو سرمایہ کاری کون کرے گا؟ پھر سیکیورٹی اس کے اوپر ہے، پھر اس کے اوپر پالیسی کنسسٹنسی ہے کہ حکومت پاکستان OGDC PPL جیسے ادارے کی تیل اور گیس لے کے ان کی رقم ادا واپس نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا اس ملک میں؟ یہی ہوگا.
ٹھیک ہے مزمل، تھینک یو سو مچ. مزمل اسلم تو کر رہے تھے اور وہی کہتے ہیں کہ جی اگر جا رہے ہیں تو جاتے جاتے اتنا تو چھوڑ کے جائیں کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ کچھ کر سکے. اور اب انہوں نے یہ کہا ہے، پنجابی کی مثال دی لیکن عرف عام میں، کہ کوئی نیا مسئلہ یا محاذ نہ کھڑا کر دیا، پنگا نہ لیں. بریک کے بعد بتاتے ہیں.